کوکنگ آئل کے ہرگز خلاف نہیں ہوں. صرف یہ ہے کہ وہ کوکنگ آئلز جو ناقص ہیں، مضر صحت ہیں، جنہیں فوڈ اتھارٹی باقاعدہ نامینیٹ کر چکی ہے، وہ کس تم تراک سے مارکیٹ میں بک رہے ہیں، شیلف کی زینت بنے ہوئے ہیں، کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہے. میرا موضوع یہ ہے. جی جناب، کوکنگ آئل. آفتاب صاحب، اس وقت جو مارکیٹ میں مختلف طرح کے کوکنگ آئل اویلیبل ہیں، کئی ایسے کوکنگ آئل ہوں گے کہ جو آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے، عجیب سے نام، اور اس سے زیادہ اس پہ حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بار اس کی سپلائی آئے گی، اگلی بار وہ نئے نام کے ساتھ آ جائیں گے. انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک لاٹ جو پرنٹ کروائی وہ ایک نام سے کروا لی، اگلی بار بھی پرنٹنگ کی کاسٹ تو وہی رہنی ہے، نام چینج کر لیں گے، تو وہ کوئی سا بھی ABC نام رکھ کے لے آئیں گے، اور اندر آئل وہی ہوگا. اور وہ آئل کون سا ہوگا؟ وہ زیادہ تر جو آئل آتا ہے وہ پام آئل منگا رہے ہیں، اور پام آئل بھی وہ والا کہ جو سوپ گریڈڈ ہے. ہمارا باڈی ٹیمپریچر ہے 37 ڈگری، اور جب پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مختلف برانڈز کو چیک کروایا تو پتہ چلا کہ اس طرح کے بہت سے ایسے برانڈز ہیں کہ جو جا کے 45 ڈگری پہ 50 ڈگری پہ جا کے میلٹ ہو رہے ہیں. توبہ توبہ. اور پھر کئی ایسے آئل اس میں سے نکلے کہ جو رینسڈ آئل تھے. اب رینسڈ آئل کیا چیز ہے؟ رینسڈ آئل یہ ہے کہ جو یورپ سے، ترقی یافتہ ممالک سے جو استعمال شدہ تیل ہے، اگر وہ لے آیا جائے اور لا کے اس کو کاسٹک سوڈے سے اس کا رنگ صاف کر لیا جائے اور پھر اس کو کسی بھی نام سے اس کو مارکیٹ میں چلا دیا جائے، حالانکہ اس کا واحد مصرف جی اگر کوئی ہے تو سوپ کی شکل میں ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہاں پہ جو منگاتے ہیں وہ منگاتے بھی سوپ کے نام پہ ہی ہیں، لیکن لا کے وہ عام لوگوں کو بیچ دیتے ہیں. اور خاص طور پہ رمضان میں تو ایسے تیل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جو اچھا برانڈ ہے وہ جا کے آپ کو ملے گا 300 پلس روپے میں، اور یہ تو آپ کو 150 سے 200 کے درمیان مل جائے گا، اور حالانکہ قیمت اس کی 35 روپے بھی نہیں ہونی چاہیے. یہاں کی جو ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے ادھر جو فرائنگ ہوتی ہے اس کے بعد جو آئل بچتا ہے وہ آئل بھی بیچ دیا جاتا ہے. یہ سموسوں والوں کو، رولز بنانے والوں کو، پکوڑے بنانے والوں کو، وہ آئل یہ لے جاتے ہیں، اور وہ آئل اپنی عمر پوری کر چکا ہوا ہے. اس آئل میں فرائنگ سے بہتر ہے کہ آپ موبل آئل میں فرائی کر لیں، کیونکہ غذائیت تو اس میں بھی نہیں ہے، وہ بھی کارسینوجینک ہے، یہ بھی کارسینوجینک ہے، یہ سیدھا کینسرس ہے. پھر ایک اس میں اور قسم آ جاتی ہے، وہ قسم یہ ہے کہ کھلا کوکنگ آئل ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پنجاب میں تو کھلے کوکنگ آئل پہ پابندی لگا دی، لیکن باقی صوبوں میں آج بھی کھلا کوکنگ آئل بک رہا ہے، گلی محلوں میں ڈرم رکھ کے اور وہاں پہ بیچ رہے ہیں. بھٹی صاحب، ہمیں آپ یہ ہوش ربا چیزیں بتا تو جاتے ہیں، کسی دن اس پر بھی تھوڑی سی ریسرچ کر کے آئیں. میں گزارش اپنے ریسرچر سے بھی کر دوں گا. میری پوری ریسرچ بیٹری الحمدللہ 8-7 لوگ ہیں بشمول میرے. میں خود ایک سٹوڈنٹ کے طور پہ آپ کے لیے ریسرچ کروں گا. آپ یہ فرمائیے کہ اب تک اس پہ غور کیا آپ نے کہ یہ دیگر صوبوں میں جو فوڈ اتھارٹیز ہیں، جو چیف منسٹرز ہیں، متعلقہ وزراء ہیں، بیوروکریٹس ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ سر میں حیران ہو گیا. میں سندھ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ بھی جا کے کام کیا، میں نے KP فوڈ اتھارٹی کے ساتھ بھی کام کیا، بلوچستان میں تو اب آئی ہے، لیکن ابھی وہ بالکل نئے ہیں، ابھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہاں پہ جو اوپر ٹاپ پہ جو بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ محکمہ نیا ہے، ابھی تو وہ سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ ان کے پیچھے بھی وہ L لکھ کے لگا دیں. ایسے L ہی لکھ کر لگانا پڑے گا، ادروائز یہ نہیں سمجھتے. جی دل بہار آئل، ٹھیک ہے جی، میری کمپنی ہے اور میرا بڑا اچھا برانڈ ہے. یہ اندازہ لگا لیں آپ، یہ اس فہرست میں بھی نہیں ہے جی جسے بلیک لسٹ کیا ہو فوڈ اتھارٹی. بالکل. کیوں؟ یہ ہے ہی نہیں. یہ صرف باہر سے لایا ہوا تیل بھر کے بیچتا چلا جاتا ہے، کسی شہر میں دل بہار کے نام سے، کسی سے گل بہار کے نام سے. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بلیک لسٹ کیا جاتا ہے ایک دفعہ، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پلانٹ، وہ مشینری، وہ سارے کا سارا کچھ سیل کر دیا جائے؟ اصل میں جب بلیک لسٹ کیا جاتا ہے نا ان کو جی، کہ یہ ان سٹینڈرز پہ پورا نہیں اترے ہیں، تو ایک دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ موقع دے دیں. اگر یہ نام ہی نیا لے آئیں اور خاموشی سے پھر مارکیٹ میں پھینک دیں. کئی بار ہمیں یہاں پہ ایسے آئل ملتے ہیں جن پہ ایڈریس بلوچستان کا لکھا ہوگا،
اور بلوچستان میں آپ جا کے ویریفائی کرائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ تو یہ پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو یوز کوکنگ آئل لے کے آئیں گے یا یہ پام آئل پیک کر کے بیچیں گے, ان کو تو پلانٹ بھی نہیں چاہیے. یہ کیا کرتے ہیں کہ کنٹینر منگایا اور لا کے اس کے آگے ہی کوئی موٹا کپڑا لگایا, بوری ٹائپ لگائی اور اس میں سے فلنگ کی اور آگے بھیج دیا, اس کو کسی پروسیس میں سے گزارا ہی نہیں. تو ان کا پلانٹ ہوتا ہی نہیں بیسیکلی, تو اس کنٹینر کے آگے ٹوٹیاں لگانی ہے نا. اچھا جی, ہماری اطلاع کے مطابق یہ بھائی صاحب جو سبھی وحید سم تھنگ ہے, اکرام وحید, سبھی اکرام وحید, یہ امپورٹر ہیں پام آئل کے, اور ان کا کوئی پلانٹ نہیں ہے, کوئی ریفائنری نہیں ہے, یہ بوری لگا کے صاف کرتے ہیں. بالکل. آفتاب صاحب یہ کوئی پاک عرب آئل ریفائنری نہیں ہے, خدا کا نام لیں پلیز. یہ تو ایک کمرے میں بھی ہو سکتا ہے. باتیں سنو, ان کی باتیں سنو. پاک عرب, اچھا پھر پوری دنیا سے یہ آئل آتا ہے, ملیشیا سے آتا ہے, ہم اسے اپنا برانڈ بنا کے تو آگے بھیج دیتے ہیں. آپ کے کاغذوں میں لکھا ہوا ہے سوپ گریڈڈ. یہ میرا کام نہیں ہے, آپ اتھارٹی سے پوچھیں, وہ سو رہی ہیں. اب یہاں پر دیکھیں سندھ کی فوڈ اتھارٹی انوالوڈ ہے, کیونکہ امپورٹ انہوں نے وہاں پہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا نیا سلسلہ, یعنی اندازہ کریں کتنے منع چننے بن جاتے ہیں کہ ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں. نیا ڈپارٹمنٹ, بھائی تم آئی ٹی کی بات کرو, چلو مان بھی لیں ہم کہ تمہارے لیے نئی ہے. تم ڈیجیٹل میڈیا کی بات کرو, سوشل میڈیا کی بات کرو, ہم کہہ دیں کہ اوکے تم سال 2 سال اور لے لو, سیکھنا تم نے تب بھی نہیں ہے. لیکن یہ فوڈ اتھارٹی کتنی پرانی ہے, انہیں پتہ ہے اس بات کا, نئے قوانین کا, ہر چیز کا پتہ ہے, نئے معاملات کا ہر چیز کا پتہ ہے, لیکن امپورٹ وہاں پہ کیا جاتا ہے, پھر پاکستان کے ہر صوبے میں بھیجا جا سکتا ہے, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. میں تو پھر دیسی گھیو شروع کرنے لگا, بدن دے کولیسٹرول وددا تے میں تو تیل تو چھڑ دینا. آپ نا بھٹی صاحب نے دلوں ہی لا چھڑی گل. اور نہیں یار, اس کا یہ مطلب آپ دیسی گھی نہیں کھا سکتے, پاگل ہیں آپ. کیوں نہیں کھا سکتا؟ اس لیے کہ آپ بیمار ہیں, آپ کے 2 سٹینٹ پڑ چکے ہیں. تو پھر ہن کراں کی؟ وہ اچھے برانڈز بھی موجود ہیں نا, ایسے برانڈز جنہیں فوڈ اتھارٹی نے بلیک لسٹ نہیں کیا ہوا, اچھا جی, وہ ضرور استعمال کریں. وہ کون گارنٹی دے گا بھی یہ وچ یہی چیز اصلی ہے؟ ہاں, آپ اس طرح کریں کہ آپ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ چل جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے کوکنگ آئل پاس ہوئے ہیں اور کون سے فیل ہوئے ہیں. جو پاس ہوئے ہیں ان کی لسٹ لے لیں اور وہ مارکیٹ سے خرید لیں. یار میں اتنا تردد کرا بھٹی صاحب. ایک کام کرو, نہیں کر سکتے نا, ہماری طرف سے ڈھٹے خوہ میں چلے جاؤ. تیسرا سٹنٹ بنو ایس بھائی دی وجہ نہ پیڑا. پھر دیکھیں ہم ISO 9002 سے پاس شدہ ہیں. جس کا ایڈریس ہی ویریفائی نہیں ہوتا, جس کے نام کا ہی پتہ نہیں ہے, وہ اوپر جو مرضی دعوے لکھ لے, کس نے جا کے ویریفائی کرنا ہے؟ کچھ تو کرنا ہے نا, ویریفائی کر لیں, تھوڑا سا تو کریں. عجیب ہے بھائی, میں حیران ہوتا ہوں دیکھ اچھا, کے. میں تمہاری کامیڈی پتہ کیوں نہیں انجوائے کر رہا؟ کیوں جی؟ مجھے گوز بمپس کا مسئلہ ہے اس وقت یہ سننے کے بعد نا, ہاں جی, کہ ہمیں کیا کیا فوڈ کے نام پر کھلایا پلایا جا رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں. او بھائی اس بھائی دے گوز بم بھی بہت وڈے ہونے. یار گوز بمپس ہوتے ہیں بھائی تیرے تے گوز ایٹم بم ہون گے. اچھا میرے ایک گل تے دسو جی, ایدے والا تیل کتھوں ملدا؟ دھڑا دھڑ بک رہا ہے رمضان بازاروں میں, یوٹیلیٹی سٹور سے. اوہو, سر یہ لوگ جو ہمارے سرکاری افسر ہیں, یہ کیا کرتے ہیں کہ کریڈٹ لینے کے لیے کہ ہم یہاں پہ سستے ترین ڈیلیں کروا کے یہاں پہ عوام کو رعایت دے رہے ہیں, اور اس چکر میں جو ایسے ضمیر فروش ہیں ان کو موقع دے دیتے ہیں, وہ لا کے اپنا گھٹیا برانڈ وہاں پہ ڈسپلے کر کے بھیج دیتے ہیں اور سرکاری چھتر چھایا تلے کر دیتے ہیں. اور اصل میں بات یہ ہے کہ یہ نا غریب کو اس کی غربت کی سزا دیتے ہیں کہ بھی تم غریب کیوں ہو, غریب ہو نا تو جرم ضعیفی کی سزا ہوتی نا, مرگ مفاجات, تو اس لیے تم یہ بھگتو اور غریب بنو. یہاں پر غریب ہوتا ہی وہ ہے جس بیچارے کی قوت خرید جو ہے وہ تھوڑی ہو, حالانکہ اپنے لیے اچھا صاف ستھرا ماحول, پانی, غذا, ادویات, یہ سب کچھ افورڈ کرنے کے لیے ہم حکومت کو علیحدہ سے ٹیکس دیتے ہیں کہ بھی یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہماری چیزوں کے واچ مین بن کے رہو. ہم وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں. ہماری غربت کی ایک وجہ ہماری حکومتیں بھی ہیں, وہ اپنی نااہلیاں ہمارے ٹیکس سے چھپاتی ہیں. کیا کہنے, جرم غریبی, مرغ مسلم, ارسو سے بناٹو. مرغ مسلم کہاں سے آیا؟ آ وچ کیا تے ہے گا بھی مرغ مفاجات کی وچ کی کہتا جرم ضعیفی کی ہے غمنچ مفعالات, یہ بول ہے جرم ضعیفی کی سزا مرغ مفاجات. پوسٹنگ والے کوئی تیار نہیں, 24 گھنٹے شاعر بنن ٹرے ہیں.